خدا یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اس کے 13ویں باب کے حوالے سے 13th چیپٹر کے حوالے سے فرسٹ پروگرام ہے، پہلا پروگرام ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور 12ویں باب کے حوالے سے 12th چیپٹر کے حوالے سے آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کی قیمتی آراء کے لیے، آپ کے پرسنل میسیجز کے لیے، سوال و جواب کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سارا جلال خدا ان کو ملے۔ عزیزو، وہی ہمیں حکمت بخشتا ہے تاکہ ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکیں، اس میں آگے بڑھ سکیں۔ وہ اپنی کلیسیا سے، آپ سبوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے کلام کی تحقیق اور تفتیش کریں، اور غلط راستوں سے، انکریکٹ ڈاکٹرن سے، غلط تھیولوجیز سے اپنے آپ کو ہٹا کر، ان سے کنارہ کر کے ٹھیک سیدھی راہ پر، جو کہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں، انہوں نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور عزیزو، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ راستہ سکڑا ہے، یہ راستہ تنگ ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز آسان، کشادہ اور کھلی لگ رہی ہے تو عزیزو، موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کشادہ راستہ ہلاکت کو جاتا ہے۔ عزیزو، 12ویں باب کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اژدہا کو، ڈریگن کو، اس کی فوج سمیت زمین پر گرا دیا گیا، اور اس نے کوشش کی کہ اس عورت کو، جس کو استارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، سمبلزم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں سے ہمارے منجی مسیحا یشوع مشیح آئے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اژدہا اس عورت کو، اس قوم کو، اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے تھرو آؤٹ دا ہسٹری، تمام تاریخ میں تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، زمین سے مٹا دینے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور وہ اپنا منہ کھول کر ندی کی طرح پانی بہاتا ہے۔ اس پانی بہانے کے حوالے سے ہم نے 2 میجر تھاٹس پر، ڈاکٹرنز پر غور کیا، کہ ایک تو یہ کہ فلڈنگ کو یہ ظاہر کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنا منہ کھول کر سلینڈرس سپیچ، بری گفتگو، لوشان ہارا استعمال کرتا ہے، جو کہ آج بھی لوگ خداوند کے کلام کے ساتھ چلنے والوں پر کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر بتایا گیا 17ویں آیت میں، اور یہ کلام میں لکھا ہے، یہ کسی کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ کسی کی تفسیر نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے، بڑا واضح کلام میں خداوند خدا کی جانب سے لکھا ہے کہ یہ اژدہا، یہ ڈریگن، یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ مخالف مسیح اس عورت پر غصہ کرتا ہے، اس کی اولاد پر غصہ کرتا ہے۔ کون سی اولاد؟ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ اس سے یہ اژدہا، اس سے یہ ڈریگن لڑتا ہے۔ ابلیس کو، شیطان کو ان لوگوں سے ڈرنے کی، لڑنے کی، مخالفت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں جو خداوند کے احکام سے، خداوند کے کلام سے، آئین سے دور ہیں، جو یسوع کی گواہی سے دور ہیں۔ عزیزو، یہ دونوں ایلیمنٹس، یہ دونوں عناصر، خداوند کے احکام کی فرما برداری اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی، یہ دونوں جس شخص میں، جس گروہ میں، جس کلیسیا میں موجود ہیں، اگر وہ مشکلات اٹھاتی ہے تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ اژدہا سے مخالفت، اژدہا سے پرسیکیوشن اٹھا رہے ہیں، خداوند کے نام پر، اس کے احکام پر، اس کی گواہی پر قائم رہنے کے باعث۔ ہاں، جو خداوند کے احکام سے دور ہیں اور جو یسوع کی گواہی سے بھی دور ہیں، اگر وہ مصیبتیں اور تکالیف اٹھاتے ہیں تو عزیزو، یہ ان کی کرنی ہے۔ اس میں شیطان ابلیس کو الزام دینا بالکل جائز نہیں، کیونکہ ایسے لوگ در پردہ، جانتے یا نہ جانتے ہوئے، خود شیطان ابلیس کے حامی ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے آئین، احکام کی اور یسوع کی گواہی سے دور ہیں۔ 13ویں باب کی کچھ آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ 12واں باب یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا تھا کہ وہ اژدہا اس عورت پر غصہ کرتا ہے اور اس کی اولاد سے، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو جاتا ہے۔ اور 13ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا،
اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو وہ سنے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں نے اس باب کی پہلی 9 آیات فرسٹ 9 ورسز آپ کے لیے پڑھی ہیں، چیپٹر 13 آف ریویلیشن ورسز 1 till 9۔ اس میں مزید اور 9 آیات موجود ہیں۔ ہم ان 9 آیات میں سے بھی شاید پہلی کچھ آیات کو آج دیکھ سکیں آج کے پروگرام میں، لیکن تسلسل میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ آئی ایم شیور کہ یہ باب آپ کے لیے انٹرسٹنگ، دلچسپ اور سیکھنے کا ایک زبردست موقع ہوگا کہ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اہم بات یہ ہے جو باب کی 8ویں آیت میں ہے کہ آپ کے نام کیا اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر نہیں لکھے ہوئے تو آپ اس حیوان کی پرستش کریں گے، آپ اس مخالف کی، اس ایڈورسری کی، اس بیسٹ کی پرستش کریں گے جو کہ ایڈورسری ہے، جو کہ مخالف ہے، جو کہ شیطان سے لنکڈ ہے، جو کہ خداوند یسوع المسیح کے، یہوشع مشیاہ کے مخالف ہے۔ سو عزیزو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں؟ اگر یقین ہے تو خداوند میں مسرور رہیں، خداوند میں مضبوطی سے جڑے رہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے حلیم اور فروتن ہوں۔ اور اگر عزیزو یو آر ناٹ کانفیڈنٹ، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ یسوع کی گواہی پر قائم رہیں، ضرور ہے کہ آپ باپ کے آئین اور احکام کی فرما برداری میں آگے بڑھیں، اور ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو جانچیں اور کلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اگر ہم اس باب کا، اس چیپٹر کا شروع سے جائزہ لیں تو ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، ایک بات ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہمیں گزشتہ پریویس پروفٹس کے، انبیاء کے خطوط کا، صحیفوں کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایزیکیل، حزقییل اور دانییل کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ میں نے دانییل کی کتاب کو سکھایا اور سمجھایا ہوا ہے، لیکن میرے پاس ایزیکیل کے، حزقییل کی کتاب کے ریکارڈڈ نوٹس موجود نہیں ہیں، اور میری بہت آرزو ہے، کوشش ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں بھی سیکھیں اور اس کو ریکارڈ کریں۔ لیکن جو اہم باتیں اس چیپٹر کے حوالے سے، اس 13ویں باب آف ریویلیشن کے حوالے سے ضروری ہیں، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ عزیزو، اس باب میں، اس چیپٹر میں ہمیں کرسچینٹی میں، مسیحت میں ڈیول کی آپریشنز نظر آتے ہیں، شیطان کے، مخالف مسیح کے، اینٹی کرائسٹ کے جو آپریشنز ہیں تھرو ڈسیپشن، یعنی دھوکے سے، ڈسیٹ سے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی بری روح ہے، ہمیں وہ نظر آتی ہے۔ یاد رہے اس دھوکے کو، اس ایمبیگوٹی کو، اس ڈسیٹ کو، اس ڈسیپشن کو، اس نان کلیئرٹی کو، اس کنفیوژن کو بیبیلونین اسپرٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ بیبیلون اصل میں کنفیوژن کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں یہاں پر جو بیسٹ ہے، حیوان ہے،
وہ سمندر کی ریت کے اوپر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سے آرگیومنٹس، بہت سے دلائل، بہت سی منطقیں، بہت سی لاجکس ہیں، لیکن ایک لاجک بہت عام ہے، بہت واضح ہے کہ عزیزو، اس کو علم ہے کہ اس کا وقت تھوڑا ہے۔ سمندر کی ریت کبھی آپ کے پیر کے نیچے قائم نہیں رہتی، وہ نکلتی جاتی ہے، جیسے وقت تیزی سے آپ کے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر کی ریت پر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بیسٹ کا، حیوان کا، مخالف کا تعلق ایسے شہر سے ہوگا جو بندرگاہ ہے، جو سمندر کے نزدیک ہے، اور ایسے بہت سے بڑے شہر ہیں جو سمندر کی، بندرگاہ کی مشہوری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ہم اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلور کریں گے، لیکن ایک خاص بات کہ یہاں پر پھر ہمیں بیسٹ کے 10 سینگ، 10 ہارنز اور 7 ہیڈز، 7 سر نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں 12ویں باب میں 12th چیپٹر میں بھی ایسا ہی ایک بیسٹ دکھائی دیا تھا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ اس کو لال اژدہا، ریڈ ڈریگن کہا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بیسٹ یا حیوان کہا جا رہا ہے، تو یہ بیسٹ، حیوان، ڈریگن دراصل ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی برائی کا منبع ہے۔ پھر 13ویں باب میں 13th چیپٹر میں ایک اور بیسٹ نظر آئے گا، ایک لینڈ بیسٹ، ایک زمینی حیوان۔ وہ قدرے مختلف ہے کمپیئر ٹو دس بیسٹ جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، یعنی پہلی آیات میں۔ ہم اس ڈفرنس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان ابلیس ایک کاپی کیٹ ہے۔ وہ خداوند کی آرگنائزیشن کی، خداوند کے سٹرکچر کی، وہ چاہے ہیونلی ہے، چاہے ارتھلی ہے، چاہے آسمانی سٹرکچر ہے، چاہے زمینی سٹرکچر ہے، اس کی کاپی کرتا ہے۔ چاہے وہ باپ اور بیٹے کا اور روح القدس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ڈریگن ہے یعنی شیطان، جو سی بیسٹ ہے اور جو لینڈ بیسٹ ہے، یہ دراصل تینوں جو ہیں یہ تثلیث کو، جو خداوند کی ٹرائیون نیچر ہے، اس کو ممک کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی، اس کی نقل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ کیونکہ اگرچہ ان کی سورس، ان کا منبع ایک شیطان، ایک برائی ہی ہے، لیکن سلائٹ ڈیفرنس ضرور موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ضرور ہے کہ ہمیں جو سی بیسٹ نظر آ رہا ہے، سمندری حیوان نظر آ رہا ہے 13ویں باب میں، اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، لیکن وہ 10 سینگوں پر 10 تاج پہنے ہوئے ہیں۔ جبکہ 12ویں باب میں ہمیں جو ڈریگن نظر آ رہا تھا، لال اژدہا، اس کے بھی 7 سر اور 10 سینگ تھے، لیکن وہ 7 سروں پر 7 تاج پہنے ہوئے تھا۔ تو دیر از اے سلائٹ ڈفرنس۔ اب یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو فرق ہے، یہ آگے جا کر مزید نمایاں ہوگا۔ کئی جو آتھرز ہیں جنہوں نے کامنٹری کی ہے ریویلیشن کی، جنہوں نے تحقیق اور تفتیش کی ہے، جن کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں اور خداوند آسمانی باپ سے بھی سیکھ رہا ہوں اس کے قدموں میں بیٹھ کے، وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور قسم کی ٹرائیون تثلیثی شکل ہمیں نظر آتی ہے اس حیوان کی صورت میں، جو کہ مخالف مسیح کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، اینٹی کرائسٹ کے ساتھ، جھوٹے نبی، فالس پروفٹ کے سلسلے میں، جو کہ آگے ہمیں نظر آئے گا، اور اژدہا۔ تو اژدہا جو ہے، جو ریڈ ڈریگن ہے، وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ شیطان کو ظاہر کرتا ہے۔ بیسٹ جو ہے، حیوان جو ہے، وہ مخالف مسیح کو ظاہر کرتا ہے، ان پرسن ظاہر کرتا ہے، ایک شخصیت کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اور جھوٹا نبی جو ان کے ساتھ ہوگا، وہ ایک تھرڈ پرسن ہے، وہ ایک تیسرا شخص ہے یا شخصیت ہے جو اس ٹرائیون کاپی کو، ممکری آف گاڈ ٹرائیون نیچر کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ یہ چیزیں گرچہ کمپلیکس ہیں، پیچیدہ ہیں، لیکن انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم خداوند سے سیکھتے جائیں گے، کلام مقدس میں سے سیکھتے جائیں گے،
لیکن فوکس توجہ ہم نے اسی بات پر دینی ہے کہ کیا ہمارے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں. جیسے میں نے پروگرام کے دوران کہا، اگر لکھے ہوئے ہیں تو مزید حلیمی فروتنی سے خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر نہیں لکھے ہوئے تو اس بات کے لیے آرزو کریں، کوشش کریں، توبہ کر کے بپتسمہ لے کر خداوند کے ساتھ جڑیں، اس کے آئین احکام کلام کی فرما برداری کریں اور یسوع کی گواہی پر قائم رہیں. If we do that, then we are in God's plan, in His divine protection. تب ہم خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے محفوظ رہیں گے. اگرچہ مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ شیطان ابلیس نے ہماری مخالفت کرنی ہے، وہ جو خداوند کے آئین احکام کلام پر قائم ہے اور وہ جو یسوع کی گواہی پر قائم ہے. لیکن ہمارے لیے زندگی کا تاج ہے، ہمارے لیے وہ تمام برکات ہیں جو غالب آنے والوں پر خداوند خدا کی طرف سے انعام کے طور پر قائم ہے. خداوند ہمیں سب اچھی نعمتیں برکتیں پانے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.